बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 81 में खुशामदीद कहते हैं और जंग क़दसिया के बारे में तफसील से ज़िक्र करते हैं तारीख़ की रोशनी में। नाज़रीन कराम, ये वो मुश्किल और उलझा देने वाली जंग थी जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक लम्हे करार ना आता था। वो मदीना की गली में रोज़ इंतज़ार करते थे कि कासद क्या ख़बर लेकर आता है। यहाँ तक कि आपको बेचैन रहते थे क्योंकि ये एक सख्त तरीन जंग थी और कई दिन तक ये कायम रही, जिसमें काफ़ी ऊंच नीच पड़ी, कभी शिकस्त कभी फ़तह का मिलता जुलता तासर बरकरार रहा। आइए इसकी तफसील जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको इस्लामी दुश्मन रुस्तम का हाल सुनाया था और आज हम बताते हैं आपको उसी से आगे कि उसी दिन रुस्तम ने फ़ौज को कोच का हुक्म दिया। दोहरी ज़रा और चमकता खोदा पहन कर वो एक ही चुस में अपने बरक़ रफ्तार घोड़े पर बैठा और चिल्लाया, कल मैं अरबों को मिटा कर रख दूँगा। एक अफसर ने कहा, अगर खुदा ने चाहा तो। रुस्तम ने डपट कर कहा, खुदा ना चाहे तब भी। वो 1,20,000 सिपाह के साथ साबात की छावनी से निकला। मुसलमान दराए फुराक के मग़रब में ख़ीमा ज़न थे। रुस्तम ने यहाँ पहुंचकर कश्तियों का आर्ज़ी पुल बनाने के बजाय लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों की भराई करके रातों रात एक मजबूत रास्ता तैयार कराया। सुबह होती ही इसने दरिया अबूर करके साहिल के साथ सफ़बंदी कर ली। 30,000 चीनीदा ईरानी सोरमाओं ने जंजीरें पहनकर सफ़ें बना दी ताकि ना कोई इन सफ़ों को तोड़ सके, ना वह खुद पीठ फिर कर भाग सके। 18 जंगी हाथी लश्कर की दरमियानी सफ़ों में और 15 दोनों पहलियों के आगे खड़े थे। इनके हौजों में इंतहाई माहिर तीर अंदाज बैठे थे। रुस्तम अपने लश्कर के पीछे दरिया के किनारे एक शानदार तख्त पर जमा हुआ था, फ़ौज का मुआयना कर रहा था। शाही ईरान यज़दगिर्द ने जंग की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए क़दसिया से अपने शहर मदाइन तक जगह जगह नकीब मुकर्रर कर दिए थे, जो पैगाम को एक दूसरे से सुनकर आवाज़ बुलंद आगे नकल करते जा रहे थे। यूँ रुस्तम की बात यज़दगिर्द तक और इसके रुस्तम तक आनन फानन पहुँच जाती थी। नाज़रीन को यज़दगिर्द एक इंतहाई कट्टर और मग़रूर जो है वो इस्लामी दुश्मन था, जिसका पीछे तफसील से तस्करा आया है और आने वाली इक़्तिसाद में भी इसका तस्करा होगा। इधर मुसलमान अपने सिर्फ बंदी कर रहे थे, मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि लश्कर की अमीर साद बिन अबी वक़ास के जिस्म पर फूड़े निकल आए थे। वो इतनी तकलीफ़ में थे कि बैठ नहीं सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। वो अपने लश्कर के पीछे एक खंडर नुमा इमारत की छत पर सीने के नीचे तकिया लगाकर इस तरह औंधे मुँह लेट गए थे कि सारा मैदान जंग इनके सामने था। ये सवान सन 15 हिजरी के दिन थे। जंग शुरू होने से पहले हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने बीमारी के बावजूद फ़ौज से खिताब किया और उन्हें हौसला दिलाते हुए फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह का इरशाद है, हमने नसीहत की बात के बाद ज़बूर में भी ये बात लिख दी कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। लोगों, ये ज़मीन तुम्हारी वारिस है, ये अल्लाह का तुमसे किया गया वादा है। अगर तुम दुनिया के हरीस ना बनो और आखिरत के तलबगार हो तो अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें देगा और आखिरत में भी। और अगर तुम बुज़ली कमज़ोरी दिखाए तो तुम्हारा रब दाब जानता है और तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर सकता है। लश्कर के दीगर सालार भी अपने अपने सरफरोशों के सामने तकरीरें करके इनकी हिम्मत और जज्बे को उभार रहे थे। चूँकि हर साथ की बीमारी का अक्सर सिपाहियों को इल्म न था, इसलिए उन्हें लश्कर के पीछे इमारत में देखकर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया और इसे तन आसानी पर महमूल करने लगे। हर साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम हुआ तो सामने आकर अपने जिस्म के फूड़े दिखाए ताकि किसी को एतराज़ की गुंजाइश ना रहे। आपने हर खालिद बिन ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मैदान में अपना नायब मुकर्रर किया कि मातहत सिपा सलार इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। अबू मोहसिन सकवी रज़ी अल्लाह तआला ने खालिद बिन ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला की तकरीरों से इत्तेफ़ाक ना किया। हर साद ने तनबिया के तौर पर उन्हें इस इमारत में कैद कर दिया जिसकी छत पर इनकी निश थी। हर साद ने तरतीब ये बनाई कि चूँ इनके पर्चों पर हिदायत लिख लिख कर नीचे खालिद बिन ग़िफ़ारी के हवाले करते जाते और वो ये पैगामात सालारे इन लश्कर तक पहुँचाते जाते। ज़ोहर के वक्त तक दोनों लश्कर अपनी अपनी जगह खड़े थे और इस दिन को यौम अरमास के नाम से याद किया जाता है। अमीर लश्कर के हुक्म से सफ़ों में जगह शर सूरत अल-अनफ़ाल की तिलावत की जा रही थी। मुसलमानों ने सफ़बंदी की हालत ही में नमाज ज़हर अदा की। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला की पहली तकबीर गूंजी और सब समझ गए कि अब हमला शुरू हुआ चाहता है। दूसरी तकबीर बुलंद हुई और सब ने हथियार संभाल लिए। तीसरी तकबीर सुनकर इस्लामी लश्कर ने भी अल्लाह अकबर का फलक शुगाफ नारा लगा
لگایا۔ ساتھ ہی تیر اندازوں نے تیر برسائے اور گھڑ سوار نیزے تان کر آگے بڑھے۔ چند لمحوں بعد چوتھی تکبیر گونجی تو ترتیب کے مطابق پورے اسلامی لشکر نے ایک بارگی حریف پر دھاوا بول دیا۔ لڑائی میں ایرانی شہزادہ ہرمز تاج پہنے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا اور گرفتار ہو گیا، اور ایک فارسی افسر قیمتی کنگن اور جڑاؤ کمر بند پہنے للکاتا ہوا سامنے آیا تو حضرت عمر بن غدری کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکی اسے زمین پر پٹخ کر خنجر سے ذبح کر دیا۔ افغانستان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہر سات محل کی چھت سے برابر فوج کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کی بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ محل کے دروازے کھلے تھے اور کوئی پہرا نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں اگر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا تو ایرانی سیدھے محل میں گھس کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکتے تھے، مگر سعد کو اس خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ عربوں کے قبیلے بنو بخیلہ کے گھڑسوار بڑی بامردی سے لڑ رہے تھے۔ ایرانیوں نے 17 ہاتھیوں کا ریلا لے کر ان کی طرف یلغار کی۔ گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بتک گئے اور بنو بخیلہ کی صف بندی ٹوٹنے لگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً بنو اسد کے دستے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ہاتھیوں کا غول بنو اسد کی طرف پلٹ پڑا اور انہیں رونے لگا۔ حضرت سعد نے بے چین ہو کر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان ہاتھیوں سے نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ بولے کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اپنے قبیلے کے بہترین تیر اندازوں کو لے کر آگے بڑھے اور تیروں کی اتنی شدید بوچھاڑ کی کہ کوئی فیل بان زخمی ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بنو تمیم کے بہادروں نے ہاتھیوں کے ہوش الٹ دیے اور انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ فیل بان نیچے گر کر واپس دوڑے اور یوں اس کالی آندھی کا رخ پھر گیا۔ اس پہلے دن جنگ کو تاریخ میں یوم الماراس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یوم آغوز کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کو یوم آغوز کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں کے خاصے افراد شدید اور زخمی ہو گئے تھے۔ شہداء کی تدفین اور زخمیوں کے علاج معالجے کے انتظامات کے بعد اگلے دن مسلمان پھر صف بستہ ہوئے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 کے امدادی دستے کے ساتھ آن پہنچے۔ وہ شام کے محاذ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رومیوں سے برسر بیکار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا تھا کہ عراق کے محاذ سے جو مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قمک کے لیے شام بھیجے گئے تھے انہیں حضرت سعد کی مدد کے لیے واپس عراق بھیج دیا جائے۔ چنانچہ یہ فوج دوبارہ ادھر آ گئی، جس سے مسلمانوں کی ہمتیں اور بلند ہو گئیں۔ اس فوج کے آنے سے ترتیب یہ رکھی گئی کہ 10 سپاہی تکبیریں بلند کرتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر لشکر اسلام میں شامل ہوتے رہتے۔ دن بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت بڑی فوج آئی ہے۔ سب سے پہلا دستہ جو آ کر شامل ہوا، اس کے امیر حضرت قعاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی دلیری اور فراست کی بڑی شہرت تھی۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد تھا، جس لشکر میں اس جیسا شخص ہو اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آتے ایرانیوں کو للکار کر کہا، ہے کوئی بہادر تو سامنے آئے۔ مقابلے میں سلطنت فارس کا نامور سردار بہمن خود آیا، جو ذو الحجب کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے جنگ جزر میں مسلمانوں کو شکست دی تھی، جس میں حضرت ابو عبید سقفی رحمۃ اللہ شہید ہوئے تھے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے درج ہے۔ وہ مسلمانوں کی پہلی شکست تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد۔ حضرت قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی آواز لگائی، ہے ابو عبیدہ اور شہدائے جسر کا انتقام۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ چند خطے دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور حضرت قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مار گرایا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ شام سے آنے والی افواج فوج کے 10 آدمیوں کا جب بھی کوئی دستہ افق سے نمودار ہوتا، حضرت قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہو کر بڑے زور و شور سے دشمن حملہ آور ہوتے۔ گزشتہ روز کی جنگ میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کے جو ہوج چھلنی کیے تھے، ایران ان کا متعادل انتظام اب تک نہیں کر پائے تھے، اس لیے ایرانی اس 10 ہاتھیوں کو میدان میں نہیں لا سکتے تھے، لہٰذا مسلمان گھڑ سوار جم کر خوب لڑے۔ ادھر حضرت قعاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے گھوڑوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ عجیب چال چلی کہ اپنے اونٹوں کو سیاہ چادریں پہنا کر ان ایرانی گھڑ سواروں کے سامنے لے آئے، جو ہی نے ایک دوسرے کو زنجیروں سے متصل کیا ہوا تھا تاکہ میدان سے فرار نہ ہونے پائیں اور دشمن بریک بارگی حملے کرتے رہیں۔
رہے، مگر جب عربی اونٹ سیاہ چادروں میں سامنے آئے تو ایرانی گھوڑے بہت ہی پریشان ہو گئے اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ ایرانی لشکر کا ایک دستہ ماہر تیر اندازوں کا تھا جو ذوق برق لباس میں سونے چاندی کے کنگر اور کمر بند پہنے سب سے نمایاں نظر آتا تھا۔ ان میں سے ایک تیر انداز مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنائے جا رہا تھا۔ اس دوران عمرو بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز لگاتے ہوئے کہ مسلمانوں شیر بن کر دکھاؤ، فارس والے بھیڑ بکریاں ہیں، اسی سمت آ گئے۔ ایک مسلمان نے چلا کر کہا، ابو سور، اس فارسی سے بچ کے رہنا، اس کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا۔ حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر تیر انداز کو دیکھا اور پھر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ تیر انداز نے کمان پر تیر چڑھا کر ان پہ چھوڑ دیا جو سنستا ہوا آیا۔ عمر کرب رضی اللہ تعالیٰ بھی چونکا تھے، فوراً ڈھال آگے کر دی تھی، اس میں پیوست کیا۔ اس سے قبل کہ تیر انداز دورہ تیر چلائے چڑھاتا، عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک جا پہنچا، اس یکدم دبوچ کر ذبح کر ڈالا، اس کے سونے کے 2 کنگن، تلائی، کمر بند اور ریشمی واسکٹ اتار ڈالی۔ ناظرین کرام، ابو محجن سکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے پہلے فوجی نبض و ضبط کی خلاف ورزی پر زنجیریں ڈال کر اس محل میں قید کر دیا گیا تھا جس کی چھت پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو محجن کو جنگ میں شرکت سے محرومی کا اتنا قلق تھا کہ بے اختیار چیخ شیر پڑنے لگے۔ کتنے غم کی بات ہے کہ گھڑ سوار نیزے تان کر بھڑے ہوئے ہیں اور میں زنجیروں میں باندھ کر یہاں پھینک دیا گیا ہوں۔ حضرت سعد کی باندی زہرہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ابو محجن نے اس سے درخواست کی، میری زنجیر کھول کر ایک گھوڑا مجھے دے دو، شام کو میں واپس آ جاؤں گا تو مجھے پھر سے باندھ دینا۔ باندی کو رحم آ گیا، انہیں کھول کر ہر ساتھ کا گھوڑا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ سیدھے میدان جنگ میں پہنچے اور اس پہ جگرے سے لڑے کہ کشتیوں کے پشتے لگا دی۔ لوگ حیران تھے، یہ کون بہادر میدان میں کود پڑا۔ ہر ساتھ کی جب ان پر نظر پڑی تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہے کہ یہ سپاہی بھی ابو محجن کی طرح لڑ رہا ہے اور گھوڑا بھی میرے گھوڑے کی مانند ہے۔ پھر سوچے کہ ابو محجن تو قید ہے۔ دن بھر یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ شام ڈھلتے تک جنگ جاری رہی اور اندھیرا ہونے پر دونوں لشکر اپنی خیمہ گاہوں کو لوٹ آئے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جگہ آ کر پہلے کی طرح خود کو زنجیر ڈالوا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے تو سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا پسینے سے تر ہو رہے، تشویش کی تو ساری بات سامنے آ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے بڑے خوش ہوئے اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہی کہ بعض تاریخی روایت میں بتایا گیا ہے کہ ابو محجن شراب نوشی کی وجہ سے قید کیا گیا تھا، مگر یہ روایت بہت ضعیف اور منگھڑک کے نزدیک ہے۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظم و ضبط کے خلاف ورزی کی بنا پر یہ سزا دی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت سعد کی نباہت کے لیے خالد بن ارزفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر اعتراض کیا تھا، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے اشعار کہے تھے جس میں ذوق سے مینوشی کا ذکر تھا۔ سعد کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ابن اسیر اجری رضی اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی سزا کی وجہ پوچھی گئی تو وہ بولے، اللہ کی قسم میں کوئی حرام چیز کھانے پینے کی وجہ سے قید نہیں ہوا تھا، بلکہ میں اسلام لانے سے قبل شاعر بھی تھا اور شرابی بھی، تو میں نوشی کے بارے میں کچھ اشعار میری زبان پر آ گئے تھے، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجھے قید کر دیا تھا۔ دوسرے دن کی یہ لڑائی یوم اغواص کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس میں 2000 کے لگ بھگ مسلمان شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ ایرانیوں کا نقصان 10,000 افراد سے کم نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اب کچھ ذکر کرتے ہیں خنسا بنت عمر کا جذبہ جہاد۔ خنسا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نام تماسر تھا، عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ فن شاعر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عربوں کی تاریخ میں ایسی بلند پا شاعرہ ان سے پہلے نہیں گزری تھی، نہ ان کے بعد۔ زمانہ جاہلیت کی ایک لڑائی میں ان کا ایک بھائی معاویہ قتل، جبکہ دوسرا بھائی سحر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ خنسا 1 سال تک سحر کی تیمارداری کرتی رہی، مگر آخرکار وہ بھی دم توڑ گیا۔ خنسا رنج و غم میں ڈوب گئی۔ اس سے پہلے وہ اکا دکا اشعار کہا کرتی تھی، مگر اب غم کی آگ ایسی کوئی صورت ظاہر ہوئی اور اللہ اس بندی سے ایسے درد انگیز مجھ سے کہے کہ بڑے بڑے شعر تکتے رہ جاتے۔ پھر اللہ نے انہیں اسلام کی سعادت بخشی۔ وہ اپنے قبیلہ بنو سلیم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے بیٹوں سمیت مشرفہ اسلام ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اشعار بہت پسند تھے، فرمائش کر کے ان کا کلام سنتے اور داد سے نوازتے۔
जंग किस्सा में खंसा बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चारों बेटों के साथ शरीक हुई। जिस रात जंग छिड़ने वाली थी उन्होंने बेटों को जमा किया और कहा, मेरे बेटो, तुमने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया, अपनी खुशी से हिजरत की। इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम एक ही बाप के बेटे हो जैसे कि तुम्हारी माँ एक है। मैंने ना तो तुम्हारे बाप से खयानत की, ना तुम्हारी मामू को रुस्वा होने दिया, तुम्हारे हस्ब नस्ब को बटा नहीं लगाया। तुम जानते हो कि अल्लाह ने कुफार से जहाद के बदले कितना अजीम अजर रखा है। याद रखो, दारे आखिरत बाकी रखने वाला है, जबकि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, सब्र करो, मुकाबले में जम जाओ और मुस्तैद रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुबह तुम फिर भरपूर जज्बे के साथ अपने दुश्मन से जहाद के लिए जाना। इंशाल्लाह तुम अल्लाह की नुसरत से इसके दुश्मनों पर फतह याब हो जाओगे। जब तुम देखो कि मैदान जंग तब किया है तो इसके मुश्किल तरीन मकामात में कूद जाना। इंशाल्लाह तुम्हें जन्नत में इज़्ज़त का मकाम नसीब होगा। अगले दिन चारों बेटे बढ़ते हुए पूरे जोश व जज्बे के साथ जंग में शरीक हुए। एक के बाद दूसरा शहीद होता रहा, यहाँ तक कि चारों शहादत से सरफराज हुए। वही खिंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अपने दो भाइयों के गम ने मेरे से कहा कहकर पूरे अरब को रुलाती रहती थी, चार बेटों की शहादत सुनकर बोली, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इनकी शहादत का एजाज़ बख्शा। उम्मीद है वो मुझे इनके साथ अपनी गारगाह रहमत में ज़रूर जगह देगा। योम इमास, तीसरे दिन की लड़ाई को योम इमास के नाम से मशहूर है। रात ही को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चंद दस्तों को मैदान जंग से खासी दूर छुपा दिया था और हिदायत की थी कि सुबह जंग शुरू होने से ज़रा पहले 100 की टोलियों में एक के बाद दीगरे मैदान में आते रहना। चुनाचा सुबह जब मुसलमान और ईरान आमने सामने हुए तो ये दस्ते तकबीर के नारे बुलंद करते बारी बारी आए, जिससे ईरानियों पर रोब तारी होता गया। आखिर में हज़रत हिशाम बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 700 सवारों के साथ इस तरह टोलियों में तकसीम होकर मैदान में उतरे। जंग का आगाज़ हुआ तो पहले एक देव पेकर फारसी पहलवान ने आकर ललकारा। एक पुस्ताकद मुसलमान शेर बिन अलकमा इसकी तरफ लपके पहलवान घोड़े से कूदा। शबर बिन अलकमा को बाजू में जकड़ कर नीचे गिराया और सीने पर चढ़कर उन्हें ज़िबा करने के लिए तलवार सूंघने लगा, मगर अचानक इसका घोड़ा बदक कर भागा, जिसकी लगाम पहलवान के कमर बंद से बंधी हुई थी। पहलवान भी उलटकर गिरा और घोड़े के पीछे घसीटने लगा। शबर रहमतुल्लाह ये देकर पीछे दौड़े और पहलवान का काम तमाम कर दिया। इस दिन ईरानियों के हाथी फिर मैदान में मौजूद थे और इनकी हिफाजत के लिए प्यादों और घुड़सवारों का ज़बरदस्त पहरा लगा हुआ था। लिहाजा मुसलमानों को हमले में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी, क्योंकि घोड़े पहले की तरह आज भी उन हाथियों के सामने आने से घबरा रहे थे। हज़रत उमर बिन मुअद्दी करब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने सामने वाले हाथी की तरफ इशारा करते हुए अपने कबीले वालों से कहा, मैं इस हाथी और इसके पहरादारों पर हमला कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ी देर तक ना लौटूँ तो तुम मेरे पीछे चले आना, वरना मुझसे महरूम हो जाओगे। फिर मुझ जैसा कहाँ मिलेगा। ये कहकर वो ईरानियों पर हमला आवर हुए और गर्द गुबार में छुप गए। जब कुछ देर तक वो ना लौटे तो इनके साथी ईरानियों की सफ़ेद तोड़ते हुए इनके पीछे गए। तब तक वो ज़ख्मी हो चुके थे मगर बराबर लड़ रहे थे। इनके साथी उन्हें बमुश्किल निकाल कर लाए। इनका घोड़ा भी ज़ख्मी हो चुका था। इतने में एक फ़ारसी इनके पास से गुजरा। उन्होंने इसके घोड़े की टांग पकड़ ली। ईरानी अपने घोड़ों को एड़ लगाता रहा मगर बेसुध। आखिर वो उतर कर भाग निकला और ये इसके घोड़े पर सवार हो गए। हाथियों की तबाहकारियाँ देख कर हस्साद बिन वक़ास बेचैन थे। वो जानते थे इस मुसीबत से निजात पाना सबसे पहले ज़रूरी है। ईरानियों का एक सफ़ेद और एक खारिश ज़दा हाथी सबसे ज़्यादा तबाही मचा रहा था। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत क़ुआब बिन उमर और हज़रत आसिम बिन उमर को पैगाम भेजा, सफ़ेद हाथी को निपटा दो। अमीर के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हज़रत आसिम और हज़रत क़ुआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लंबे नेज़े संभाल कर सफ़ेद हाथी की तरफ बढ़े और दोनों ने एक हाथ इसकी आंखों को निशाना बनाया। आंखों में जख्म खाते ही सफ़ेद हाथी सर पटकने लगा। इस पर बैठे साइंस और तीरंदाज नीचे गिर पड़े। इधर हज़रत क़ुआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथी की सूंड पर वार करके इसे काट डाला। खारिश ज़दा हाथी को भी इस तरह आंखें फाड़कर नाकारा किया गया। ये हाथी ज़ख्मी होकर भागे तो दूसरे हाथियों ने भी इनका साथ दिया और मैदान इनसे खाली हो गया। अब मुसलमान घुड़सवारों और पियादों को जमकर लड़ने का मौका मुयस्सर आ गया। इस वक्त तक सूरज ढलने लगा था। मुसलमान सर हथेली पर रखकर शाम तक लड़ते रहे। मुकाबले में ईरानी भी गैर मामूली जोश व खरोश से
آتے رہے۔ ناظرین کرام، اب جب شام ہو گئی، یہ دن ختم ہو گیا، تو اگلا دن لیلۃ اللہیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں قوموں کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی، اس لیے سورج جونے کے بعد بھی تلواروں کی بجلیاں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ لڑنے والے تھکن سے بے حال ہوئے جا رہے تھے، مگر جنگ کا رکنا اب کسی ایک کی مکمل شکست کے بغیر ناممکن تھا۔ لوگ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر لڑے جا رہے تھے۔ پوری رات کسی کو کھانے پینے کا موقع نہیں ملا، نہ آرام کا یا بات چیت کرنے کا۔ سب کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور زبانوں پر نعرے۔ اس لیے اس شب کو لیلۃ الحریر، شب اہوفاں کہا جاتا ہے، جس میں بہادروں کی للکار اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے قیامت کا سما تھا۔ حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمر اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات کو ساتھ لے کر رات بھر پنیرے بدل کر حملے کیے، جن کی ترتیب خود ہی بنائی گئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا، اے اللہ، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، میری طرف سے اجازت دے دے۔ اجازت ہے، اگرچہ وہ مجھ سے اجازت نہیں لے سکے۔ ان حملوں نے ایرانیوں کو شدید نقصان پہنچایا، مگر پھر بھی ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یوم قدسیہ یعنی کہ یوم قدسیہ کب ہوا۔ جب یہ ساری رات بھی جنگ میں گزر گئی تو اگلے دن کو یوم قدسیہ یعنی جنگ کے قدسیہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ صبح کو دونوں فوجیں لڑ کر بے حال ہو چکی تھی۔ یہ آخری دن کی لڑائی یوم قدسیہ کہلاتی ہے، جو دوپہر تک برابر جاری رہی۔ حضرت قعاد رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے تھے کہ اب دشمن کی قیادت کو ٹھکانے لگا ہر کی جنگ اختتام تک پہنچانا ہوگا۔ انہیں اپنے بہادروں کو حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی آگے بڑھ کر حملہ کرے گا وہ فتح پائے گا۔ تم کچھ دیر مزید ثابت قدم رہو اور حملہ کو نصرت خداوندی صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عمرو بن مودی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن خولید جیسے کئی نامور شمشیر و زانوں کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ بول دیا۔ ایرانی افسران فیضوان اور حمر نے حائل ہونے کی سر توڑ کوشش کی، مگر مسلمانوں کا یہ ریلا ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے رستم کے قریب جا پہنچا، جو فوج کے آخر میں اپنے شاندار تخت پر بیٹھا تھا۔ مسلمانوں کو آتا دیکھ کر رستم دریا میں کود گیا، مگر ہلال بن علقمہ نامی ایک مسلمان اس کے پیچھے پانی میں اتر گئے اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کنارے پر کھینچ لائے، پھر تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کے تخت پر چڑھ کر آواز لگائی کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ایرانیوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے اور وہ میدان سے فرار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے تعقب کرتے ہوئے دور تک ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ زنجیروں سے متصل نامور ایرانی سورما بھی، جو 23,000 تھے، جان بچانے کے لیے دریا میں کود گئے تھے۔ مسلمانوں نے نیزے اور تیر مار کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غرض ایرانی لشکر کا اکثر حصہ قدسیہ میں بے جان بے نام و نشان ہو گیا۔ مسلمانوں کی مجموعی طور پر 6,500 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسلامی لشکر میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی، ان کے ذمہ مجاہدین کی خدمت کے کام تھے۔ شہداء کی قبریں کھودنے اور زخمیوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو دشمن کے مقاومین نے قیمتی کپڑے اتارنے کا کام بچوں کے سپرد کر دیا، تاکہ بالغوں کے سامنے لاشوں کی پردہ نہ ہو۔ جنگ قدسیہ کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق محرم 14 کا ہے، جو یقینی طور پر غلط ہے۔ ایک قول شوال پر ہے اور ایک شوال 15 کا ہے۔ قائلین نے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری قول درست ہے اور یہ شوال 15 کی تاریخ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی بے چین تھے اور روز گلیوں میں مدینہ کے باہر عراق جانے والی شہرہ پر کھڑے ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدسیہ کی جنگ کے معاملے میں اتنے بے تاب تھے کہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے باہر عراق جانے والی شہرہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور دوپہر تک ہر آنے والے سوار سے عراقی مجاہدین کی خیر خبر پوچھتے۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ طیبہ روانہ کر چکے تھے۔ جو مدینہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہی منتظر کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پوچھا، کہاں سے آئے ہو قاصد؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا اور اسے خلیفہ تک پہنچنے کی جلدی تھی، لہٰذا اس نے رکے بغیر کہا، قدسیہ سے۔ آپ بے چینی سے بولو، اللہ کے بندے مجھے بتاؤ وہاں کیا ہوا ہے؟ قاصد نے کہا، اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے سوال پوچھتے رہے
رہے اور وہ جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ سوار شہر میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے ساتھ دوڑنے والے کو ام المومنین کہہ کر سلام کر رہے ہیں تو کانپ اٹھا اور بولا، حضرت اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ نے بے ساختہ فرمایا، میرے بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پر اثر تقریر فرمائی، مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں کہ نہ ہی کوئی غلام بنا کر رکھو، میں خود اللہ کا غلام ہوں، ہاں خلافت کی ذمہ داری میرے سر پر رکھی گئی ہے، اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح انجام دوں کہ تم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکو تو یہ میری سعادت ہے، اگر میری خواہش یہ ہو کہ تم میرے دروازے پر کھڑے رہا کرو تو یہ میری بدبختی ہے، میں تم کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں مگر گفتار سے نہیں کردار سے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بابل سے مدائن تک کے سفر کو تاریخ کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے اور فتوحات کے ایک سمندر میں لے چلیں گے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی شان تھی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔